یہ نہیں کہ شریعت مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو، شریعت کلیم اللہ پہ بھی عمل ہو۔ فرمایا نانا یہ تورا مزاج نہیں چلے گا، اس چمن میں گلشن ہو یا سیروے بلبل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ لہذا اس بارگاہ میں آنا ہے، دو رنگی نہیں چلے گی، یک رنگ ہو کے آنا ہوگا۔ لہذا میرے بھائی، میرے نبی کی ذمہ داری یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، اور یہ اس دین کو دوسرے ادیان پہ غالب کرنے آیا۔ بولیے کیا کرنے آیا؟ باقی دینوں پہ کیا کرنے آیا؟ لہذا میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے غلبہ کے لیے آئے، اور یقین جانیے اللہ کی قدرتوں کا مظہر میرے نبی کی ذات ہے۔ لوگ نبی کو دیکھتے ایمان اللہ کی ذات پہ لاتے، اللہ کے حسن و جمال کا اظہار، اللہ کی قدرتوں کا اظہار مصطفیٰ کی ذات سے ہوتا۔ لہذا نبی کریم اس جہان میں تشریف لائے، اس دین کی اشاعت کے لیے کبھی طائف میں، کبھی بدر میں، کبھی میدان احد میں، کبھی میدان حنین میں حضور مختلف مراحل سے گزرے، لیکن میرے بھائی کریم آقا سارے کہہ دیں صلی اللہ۔ اب یار بلند آواز سے پڑھ دیا کریں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا اپنی زندگی میں اس دین کی اشاعت کے لیے محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن جب میرے نبی کا وصال ہوا، پھر اس نبی کے وصال کے بعد یہ اشاعت دین والی ذمہ داری مصطفیٰ کی امت کو سونپی گئی۔ بولیے کس کو سونپی گئی؟ حضور کی ساری امت کو سونپی گئی۔ اور میں نہیں کہہ رہا، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ پیار سے کہیں یار سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس دین کے لیے کوشش کرے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، تم میں سے ہر بندہ اس دین کے لیے، اس کے غلبہ کے لیے کوشش کرے، جہاد کرے، اپنی طاقت کے مطابق جہاد کرے۔ میرے بھائی کتنا جہاد کرے؟ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یوں کوشش کرے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، مجاہدہ کرے، جہاد کرے۔ یا اللہ ہماری ذمہ داری کیوں لگائی گئی؟ آدم تا عیسیٰ تیرے سارے نبی آئے، ان کی امتیں آئیں، باقی کسی امت کو اس کام کے لیے نہیں چنا گیا، صرف امت مصطفیٰ کی ذمہ داری کیوں ہے؟ فرمایا تم وہ خوش نصیب ہو واجتباکم، نبیوں کے بعد اس کام کے لیے میرے رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری امت مصطفیٰ کو سونپی گئی، دین کی اشاعت کی۔ لہٰذا آپ کی ذمہ داری بھی ہے، میری ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہر بندے کی ہے، لیکن ہر بندہ اتنا دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا اس کا شعور ہے، جتنی اس کی طاقت ہے۔ لہٰذا میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، صوفیہ اپنی طاقت کے مطابق، اور ایک بات یاد رکھیے، میرا نبی، میرے نبی کی ذات اللہ کی قوت کا اظہار ہے، اللہ کی قوت کا مظہر ہے، یعنی رب کی ذات کا مظہر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے، دیکھتے میرے نبی کو، باتیں میرے نبی کی سنتے، لیکن ایمان
بولیے ایمان، بولیے ایمان اللہ کی ذات پہ لاتے۔ لیکن آج میرے بھائی اگر صوفیاء ہے، یہ صوفیاء وہ ٹولہ ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کے بعد میرے نبی کے غلام آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، اب عام بندے جاتے اولیاء کی بارگاہ میں ہیں، ذکر مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ رب کی ذات کا مظہر ہے، اسی طرح صوفیاء کی ذاتیں نبی کی ذات کا مظہر ہے، یعنی جو کام نبی کر گئے اب وہی کام صوفیاء کر رہے ہیں۔ یہ موضوع اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آج عجیب قسم کی بولیاں بات بات کی بولی جا رہی ہیں۔ میں اکثر اس جانب اشارہ کرتا ہوں، کچھ لوگ علم کی یعنی علم ایک حجاب ہے، علم کا بھوت سوار ہو کر اور وہ اولیاء صوفیاء کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا بابے کے نام پہ یعنی بابا بابا کہہ کے ان کے مقام کو گھٹایا گیا، اور کچھ راہزن ایسے ہیں جو لبادہ انہی کا اوڑے ہوئے ہیں، جو لباس انہی کا پہنے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ان کا تصوف سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی حقیقی صوفی، حقیقی اللہ کا بندہ وہی ہوگا جو اللہ یہ پیری والا لباس اوڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کے دین کی اشاعت کے لیے کام کرنے والا۔ ہم ساروں کا دفاع نہیں کرتے، جس نے سارے کپڑے اتار رکھے ہوں، جو مست ملنگ ہو کے بیٹھا ہو، اور کوئی ایسا پیر جو شرینیوں پہ پل رہا ہو لیکن دعا مانگنی بھی نہ آتی ہو، ایسے گنگے پیر کی ہم قطعاً ہم اس کا دفاع نہیں کرتے۔ جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اگر وہ ان کی گستاخیوں کے زد میں تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ بھی تو آتا ہے، ان کی گستاخیوں کے زد میں پیر عبد القادر جیلانی بھی تو آتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری بھی تو آتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں اے بابا بابا کہہ کے اولیاء کی گستاخیاں کرنے والے، جن کا ہم دفاع کر رہے ہیں، ان جیسا کوئی لا کے تو دکھا، داتا علی اجمیری جیسا کوئی لا کے تو دکھا، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ جیسا ہے کوئی تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ، ہے کوئی حضور غوث اعظم جیسا؟ غوث اعظم تو وہ ہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ عبد القادر جیلانی وہ پیر ہے جس نے اس دین علم کے حصول کے لیے اپنی زندگی کے 25 سال لگائے ہیں۔ بولیے کتنے سال لگائے؟ 25 سال لگائے ہیں، اس دین کو پڑھا ہے۔ اور میرے بھائی عبد القادر جیلانی نے اتنا آسانی سے دین نہیں پڑھا۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نے اکثر آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں کھانا نہیں ملتا، 7 دریا گزرتا ہے، دریا کے کنارے جا کے سبزیوں کے گلے سڑے پتے کھا کے گزارا کر لیتے ہیں۔ بغداد میں پڑھنے والے لوگ، بغداد جامعہ نظامیہ میں آنے والے طلباء، لیکن عبد القادر یہ کیسا طالب علم ہے، آپ فرماتے ہیں میں بھی اس دریا کے کنارے جاتا ہوں، زمیندار سبزیاں دھو کے واپس پلٹ جاتے ہیں، ان کے جو گلے سڑے پتے رہ جاتے ہیں طلباء وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم وہ پتے گلے سڑے چن رہا ہوتا میں پھر وہ پتے نہیں چنتا تھا۔ اے عبد القادر تیری وجہ سے کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ خدا کی قسم 25 سال عبد القادر جیلانی نے یوں گزارے، دین علم کو حاصل کیا، اور پھر ان 25 سالوں کے بعد اگلے 25 سال جو آئے، اور ان 25 سالوں میں کیا کیا؟ یہ نہیں کہ فراغت پانے کے بعد، علم دین حاصل کرنے کے بعد فوراً مسند تدریس پہ بیٹھ گئے، فوراً پیر بن گئے۔ فرمایا نا، پھر اگلے 25 سال جو علم پڑھا تھا اسے اپنی ذات پہ نافذ فرمایا ہے۔ اگلے 25 سال اس پہ عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، اپنی ذات پہ وہ علم نافذ کیا۔ آج میرے بھائی حالت یہ ہے، آج ان پیروں کا کردار دیکھ کے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم آئے روز سوشل میڈیا پہ آپ نئے نئے تماشے دیکھتے ہیں، فلاں گلی میں فلاں پیر نے یہ کر دیا، فلاں علامہ نے یہ کر دیا۔ میرے بھائی ایسا کردار دیکھ کے اگر کوئی بندہ مسلمان رہے تو یوں سمجھو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔
یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے سنا عبد القادر جیلانی کے حلقہ میں آنے والے لوگ دولت اسلام سے مشرف ہوتے، صوفیاء کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کی دنیا کیوں بدل جاتی؟ وجہ یہ ہے انہوں نے ایک عرصہ حصول علم کے لیے لگایا اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر ایک عرصہ اس علم کو اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے لیے لگایا ہے، ایک عرصہ۔ اور میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، بندے کو چاہیے اپنی ذات کے اندر غور فرمائے۔ اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی جب ایسا پیر مل جائے، میں عرض یہ کیا کرتا ہوں علم بھی حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد کسی صوفی کے پاس جاؤ۔ وجہ یہ ہے صوفی کے پاس جاؤ گے کیا ملے گا؟ وہ سلطان العارفین سلطان باہو نے بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا تھا، جاگ بنا دودھ جم دے ناہی، باویں کڑ کڑ تھی ون لال پیہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے نا دودھ نہیں جمتا جس وقت تک اس کے اندر جاگ نہ لگائی جائے۔